DHQ پہ کیا گیا میرا ولاگ جو تھا وہ آپ لوگوں نے کافی پسند کیا اور اس قدر لوگوں کی تصدیق نے یہ بات ثابت کر دی ہے کہ جو انتظامیہ ہے، جو ہاسپٹل کا عملہ ہے، اس سے باغ کے شہری اور باغ کی عوام ناخوش ہے۔ سونے پہ سہاگا تو یہ ہوا کہ مجھ سے جو ہاسپٹل کی انتظامیہ جو عملہ تھا اس کی ایک بڑی تعداد نے رابطہ کیا، ان باکس میں خاص کر کے کمنٹس میں، اور کالز بھی مجھے کی گئی کہ جو ہمارا ہاسپٹل ہے اس کے خلاف آپ جو اس کے بارے میں جو بات کر رہے ہیں اور تھوڑا سا اس پہ بات کریں، کیونکہ ہماری جو ہاسپٹل کو اس کے تباہی کے دہانے پہ پہنچا دیا گیا ہے۔ مشینری جو تھی اس کا ایک ایسا نظام ہے کہ یہاں پہ آپ کے اگر کوئی ٹیسٹ کروائے جائیں گے تو پاکستان کے بڑے ہاسپٹلز میں ان ٹیسٹ کو کوئی بھی نہیں مانتا۔ اگر آپ بولیں گے کہ ہم نے فلانے ہاسپٹل سے DHQ سے ٹیسٹ کروائے، وہ ان کو نہیں مانیں گے، وہ اپنے ٹیسٹ لکھ کے دیں گے اور آپ کو دوبارہ ٹیسٹ کروانے پڑیں گے۔ اس پہ آپ آواز اٹھائیں۔ انہوں نے مجھ سے ایسی باتیں کی۔ میں ان سب سے صرف یہی گزارش کروں گا کہ آپ جو ہے بس ثبوت اکٹھا کریں، چاہے وہ ریکارڈنگ ہو، ویڈیوز ہوں، تصاویر ہوں، کسی بھی قسم کی جو ہے وہ آپ ثبوت اکٹھا کریں، کیونکہ اس سے جو یہ جو بڑا مافیا ہے یہ اس کے خلاف کوئی بھی بندہ انفرادی طور پہ نہیں بول سکے گا۔ اس مافیا کے خلاف ہمیں اجتماعی طور پہ اکٹھا ہو کے اس کے خلاف بولنا پڑے گا اور ان کا سامنا کرنا پڑے گا۔ یہ کیونکہ ہمارے شہر کا مسئلہ ہے، ایک ذاتی کسی کا بھی انفرادی کوئی بھی مسئلہ نہیں ہے، یہ اجتماعی مسئلہ ہے، یہ ہمارے شہر کا مسئلہ ہے۔ اللہ کر کے ایک ہاسپٹل آیا تھا، اس کو بھی جو ہے وہ تباہی کے دانے پہ پہنچا دیا گیا ہے۔ یہاں کی جو رپورٹس ہیں، یہاں کی رپورٹس اور راولپنڈی کی رپورٹس میں زمین آسمان کا فرق ہوتا ہے۔ کافی جو ہے وہ فرق جو ہے وہ نمایاں نظر آتا ہے۔ ایسی عوام ہے جو بیچارے بولتے بھی نہیں ہیں، جو اپنی عزت اور ڈر خوف کی وجہ سے وہ چپ ہو جاتے ہیں، خاص کر کے جو دور دراز علاقے سے آتے ہیں، جو کاہوٹا سے آتے ہیں یا بالکل بیکورڈ ایریا سے آگے چیک اپ کرواتے ہیں، ان کے ساتھ اس ہاسپٹل میں کیسا سلوک کیا جاتا ہے۔ انشاءاللہ اس پہ بھی ہم بات کریں گے۔ یہ آپ کے جو بڑے ہاسپٹلز ہیں یا آپ کی ان کی اوقات ہے کہ ان کا ٹیسٹ جو ہے کوالہ پار اگر آپ لے کے جائیں گے، ادھر اس ٹیسٹ کی کوئی وقت نہیں ہے، ادھر آپ کا یہ ٹیسٹ قابل قبول ہی نہیں ہے۔ آخر اس تباہی کا ذمہ دار ہے کون؟ اس تباہی کا ذمہ دار انتظامیہ تو خیر ہے ہی ہے، حکومت تو خیر ہے، جس نے جو ہے وہ جو اس بلڈنگ کی دیکھ بھال کرنی تھی، جو ہاسپٹل کی دیکھ بھال کرنی تھی، جو ڈاکٹرز پہ جو چیک اینڈ بیلنس رکھنا تھا، جو عملے پہ چیک اینڈ بیلنس رکھنا تھا۔ لیکن اس سے ہٹ کے جو ہم ہیں، جو عوام ہیں، اس کا بھی ایک بڑا قصور ہے۔ وہ قصور یہ ہے کہ ہم صرف دیکھ کے جو ہے وہ برداشت کر لیتے ہیں، جو ہمارے ساتھ ظلم کیا جاتا ہے، جو بھی ہم پہ ظلم ہوتا ہے وہ ہم برداشت کر لیتے ہیں، یہ سوچ کے برداشت کرتے ہیں کہ چلو وہ فلانے پہ ہوا ہے، ہم پہ تو وہ ظلم ہوا نہیں ہے۔ لیکن یہ ہمارا انفرادی جو فائدہ ہے، اس سے ہمیں باہر نکلنا پڑے گا۔ انفرادی سوچ سے باہر نکل کے ہمیں اجتماعی سوچ کی طرف آنا پڑے گا۔ ہمیں یہ سوچنا پڑے گا کہ ہمارے ساتھ اگر یہ نہیں ہوا، کسی اور کے ساتھ ہوا ہے، کل کو ہماری آنے والی نسلوں کے ساتھ بھی ایسا ہی برتاؤ ہوگا، ایسا ہی جو ہے وہ ان کی طرف سے رویہ رکھا جائے گا۔ اگر ہم رشتہ تلق سلام دعا دیکھتے رہے تو ہماری نسلیں تباہ ہو جائیں گی۔ ہمیں یہی سوچنا ہوگا کہ جو برا ہے، جو ناانصافی ہے، وہ ناانصافی ہی ہے، اس پہ ہمیں بولنا ہے۔ جس حد تک ہم بول سکیں گے ہمیں یہ اس چیز سے ہٹ کے بولنا پڑے گا، کون ہمارا اپنا ہے، کون ہمارا دوست ہے، کون رشتہ دار ہے، کون تعلق واسطے میں آ رہا ہے۔ کیونکہ جو ناانصافی ہے، جو برائی ہے، جو ظلم ہے، یہ اگر ہمارے ساتھ نہیں ہو رہا، کل کو ہماری نسلوں کے ساتھ ہو جائے گا۔ ہمارے لیے بہت بڑے بڑے مسائل ہیں، اس سے ہٹ کے بھی بڑے بڑے مسائل ہیں، لیکن ایک ہی دم ہم سارے مسائل پہ وہ بات نہیں کر سکتے۔ ہمیں ایک ایک کر کے جو ہے نا وہ تمام مسائل کی نشاندہی کرنی ہے، جتنے بھی پرابلمز ہیں ان سب کی نشاندہی کرنی ہے۔ پرائیویٹ ہاسپٹلز میں بھی آئیں گے انشاءاللہ، لیکن وقتاً فوقتاً آئیں گے، کیونکہ وہ بھی دودھ کے دھلے ہوئے نہیں ہیں۔ جتنی کرپشن اور جس طرح سے وہ پبلک کو لوٹتے ہیں، غریب پیشنٹس کو لوٹتے ہیں، اس پہ بھی بات کریں گے اور باقاعدہ نام لے کے انشاءاللہ بات کریں گے کہ کون سے ہاسپٹل میں کیسے اور کس طرح عوام کو لوٹا جا رہا ہے۔ لیکن فی الحال جو ہمارا مین مقصد ہے وہ DHQ ہے، کیونکہ یہ سرکار کی بنائی ہوئی بلڈنگ ہے۔ اس طرح ہمارے جو باغ کے صحافی ہیں ان کا انٹرسٹ آف نیوز ہے، اگر اس تک ہم محدود رہے، اگر ان پہ ہی ہم نے چھوڑ کے رکھا تو آج سے 5 سال بعد بھی ہم ٹکیاں بیچتے رہیں گے۔ اس کے علاوہ ہمارے جو بڑے مسائل ہیں ان کو جو ہے وہ اگنور کر کے، درگزر کر کے وہ صرف ٹکی اور ٹماٹر اور پیاز پہ لگے رہیں گے۔ اس سے آگے وہ کبھی بھی بڑے مسائل جو ہیں ترقیاتی کام ہیں ان پہ کبھی بھی بات نہیں کریں گے۔ یہ ہمارا ہی فرض ہے، یہ ہم جو عوام ہیں ہمارا ہی فرض ہے کہ ہم خود بات کریں، ارد گرد دیکھیں، نشاندہی کریں کون سے مسائل ہیں، کون سے جو ہیں وہ مسائل حل ہونا چاہیے، کون سے مسائل حل نہیں ہو رہے، کیوں نہیں حل ہو رہے۔ ہر وجوہات پہ جو ہے نا، ہر وجوہات پہ ہم نے بات کرنی ہے اور وقتاً فوقتاً سب پہ بات کرنی ہے۔ ملتے ہیں آپ سے اپنے اگلے ولاگ میں، تب تک اپنا اور اپنے ارد گرد رہنے والوں کا بہت خیال رکھیے گا۔ ہمارا YouTube چینل سبسکرائب کیجیے اور Facebook پیج کو فالو کیجیے گا۔ خدا حافظ۔